رہنے والی دنیا نہیں، مٹ جانے والی، لٹ جانے والی، فنا ہو جانے والی دنیا ہے۔ ہم مٹی کے بنے ہوئے انسان ہیں۔ اگر مٹی کے مادو کو کوئی بلاؤز، ساڑی، لہنگا غرارہ بنا لیا جائے تو کیا وہ مٹی بدل جاتی ہے؟ مٹی تو مٹی رہتی ہے، غرارے سے اس کی قیمت بکت یا اس کی ڈیوریبلٹی تو نہیں ہوتی، وہ تو مٹنے والی ہے۔ ہم اس کے اوپر کوٹ جیکٹیں اور میک اپ کر کے ہم سمجھتے ہیں یہ سدا رہ جائے گی، ایسی نہیں ہے۔ یہ مٹی ہمیں دھوکہ نہ دے جائے، کیونکہ اللہ پاک سورۃ انشقاق پہ فرماتے ہیں کہ اے انسان بے شک تو چلا جا رہا ہے اپنے رب کی طرف، کشا کشا بالآخر تجھے اسی کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو یہ چلتی چلتی مٹی کو چلنے کے لیے ایک مدت دی گئی ہے، اس مدت پہ چلتے چلتے وہ ڈھہ جائے گی اور پھر مٹی میں مل کے فانی ہو جائے گی، فضاؤں میں اڑ جائے گی۔ نہ اس مٹی کو بت بننے سے پہلے، یہ جو ہمارا بت ہے نا جس میں صرف سانس کی ڈوری چل رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی توپ چیز بن گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ مٹی ہے، سانس کی ڈوری میرے رب نے چلائی ہے اور پلک جھپکتے میں گزر جائے گی۔ کوئی 100 سال بھی جی لے تو بالآخر اس سے جانا ہی ہے، اس حقیقت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا۔ سورۃ جمعہ میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگے پھرتے ہو وہ تمہیں خود پہنچ کر رہے گی، پھر تم چھپے کھلے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتا دے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تجھے خود بتائے گا کہ وہاں وہ اپنی 50، 60، 70 سالہ زندگی میں کیا کچھ کارنامے کر کے آئے ہو، اور ایک ایک لمحے کا حساب، ایک ایک لمحہ سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ وہ دلوں کی قدورتیں، وہ لوگوں کے بارے میں برا سوچنا، وہ آنکھوں کے اشارے، وہ دلوں میں دوسروں کے لیے غیبت، وہ بری سوچیں، وہ سب کچھ کھول کے بیان کر دیا جائے گا۔ سورۃ منافقون میں اللہ پاک جی فرماتے ہیں کہ جب کسی کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، جو کچھ تم کرتے ہو اسے بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ پھر آخر وہ دن آ پہنچتا ہے جس کو آنا ہوتا ہے، تو پھر اللہ پاک سورۃ کاف میں فرماتے ہیں کہہ دو کہ موت کا فرشتہ تم پر مقرر کیا گیا ہے، تمہاری جانیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ یعنی پویلین ایک ہی ہے، لوٹنا ایک ہی منزل کی طرف ہے، اور وہ رب ذوالجلال ہے جو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، وہ ہماری اکڑ خانیاں بھی جانتا ہے، وہ ہمارے تکبر اور سے بھری ہوئی تفنن قسم کی سوچوں کو بھی جانتا ہے، سب کچھ پڑھ لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں سینوں کے چھپے رازوں کو جانتا ہوں۔ وہ کیسے بھول سکتا ہے جو کہ ایک مٹی میں ملے کیڑے کو نہیں بھولتا؟ اس کی روزی اور گنتی کا حساب بھی اس کے پاس، اس کی سانسوں کا حساب بھی اس کے پاس لکھا ہے۔ تو ہم تو چلتے پھرتے انسان ہیں، ہمیں کیسے بھول سکتا ہے؟ ہماری ایک ایک چیز پہ اس نے آنکھ رکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم کہتے ہیں وائی یو آر کیپنگ آئی آن می، یہ اللہ پاک نے اپنی نظر ہم پہ رکھی ہوئی ہے اور اس کے لیے اپنے 2 فرشتے ہمارے دائیں بائیں کندھوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں۔ سورۃ الانعام میں اللہ پاک فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچی ہے، اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا بھی اس میں کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سورۃ قیامہ میں ہرگز نہیں، جب روح ہنسلی تک پہنچے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی دم جھاڑنے والا، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ وقت جدائی ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی تو اپنے رب کی طرف اس دن اس کی روانگی ہو جائے گی۔ یعنی کسی نے دم مارنے کی مجال نہیں ہے، ہر نفس کو ذائقۃ الموت ہے، چکھنا ہے، اور لذتوں کو مٹانے والی جو چیز ہے موت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا تذکرہ کیا کرو۔ اور یہ تذکرہ آج کیوں ہونے لگا؟ کسی نے وصیت کے بارے میں پوچھا ہے کہ وصیت لکھنا کتنا ضروری ہے، اور اگر ہم وصیت نہیں لکھیں گے تو کیا اس کا گناہ ہوگا؟ یعنی کتنا ضروری ہے؟ تو حسن وصیت کے بارے میں علماء نے ایک پورا چیپٹر باندھا ہے۔ اگر ہمیں موت کا اندازہ ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم یہاں رہنے والے نہیں ہیں تو پھر ہم فوری طور پہ اپنی وصیت کا بندوبست کریں گے اور اس میں لکھیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے یہ سارے اصول، یہ سارے رول قرآن میں بتا دیے۔ سورۃ النساء میں وصیت کے رول ہیں باقاعدہ، کہ وہ آپ اس کی آیت نمبر 12، 13، 14 کو پڑھ لیجیے گا، ترجمہ میں آپ کا اس کو سنا دیتی ہوں وصیت والی آیت کا۔ جب کہ کی گئی وصیت پوری کر دی جائے گی اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، وہ ضرر رساں بھی نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ جاننے والا اور نرم خو ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا
جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور یہ بڑی کامیابی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ آخرت کی کامیابی میں دراصل وہی ہمارا مستقبل ہے، روشن اور تابناک، جس کے لیے مومن دنیا میں کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اس کے بندوں کو راضی کرتا ہے، حقوق و فرائض کی طرف، ان کی درستگی کی طرف ہر وقت دھیان دیتا ہے، اور یہ چیز آخرت میں اس کو فائدہ دیتی ہے۔ اور انہی ساری جو ہم کوششیں کر رہے ہیں نا، اپنی 60-70 سالہ زندگی جو ہمیں ملی ہے، اس میں سے جو آخری حق ہے نا، وہ وصیت ہے۔ یوں سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان وصیت کرنا چاہتا ہے وہ 2 راتیں بھی نہ گزارے الا یہ کہ اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی ہو۔ یعنی جو شخص وصیت لکھنا چاہتا ہے، اس سوچ کے آنے کے بعد وہ 2 راتیں بھی ایسی نہ گزارے، یعنی فوری طور پہ اس کو لکھ لے۔ یعنی قابل وصیت جو اس کا مال ہے، اس کو لکھنے کی اس میں حکمت نظر آتی ہے کہ مالک جس نے ہمیں بھیجا ہے یہاں پہ، اس کا بلاوا کسی وقت بھی ہمیں آ سکتا ہے۔ اس نے دنیا میں بھیجا ہے نا مقررہ وقت کے لیے، کسی وقت بھی وہ بلا سکتا ہے۔ اور اچانک فوت ہو جانے کی صورت میں کسی بھی انسان سے، لوگوں کے مال ہوتے ہیں، امانتیں ہوتی ہیں تو ضائع ہو جائیں گی نا، سرپرست ہوتے ہیں گھر کے، ان کے بچوں کے حقوق ہوتے ہیں، تو قیامت کے دن تو اس سے باز پرس ہوگی کہ آپ کے پاس مال تھا، امانتیں تھی، آپ کی اولاد تھی، آپ کے بہن بھائی تھے، تو آپ نے وصیت کیوں نہیں لکھی؟ باز پرس ہونی ہے۔ اس کے علاوہ یہ وصیت لکھ کے رکھنا ایسا ہی ہے جیسے بعض پرانی آپ نے نانیوں دادیوں کی باتیں یاد ہے، ان سے کوئی بات کرتے تھے نا تو دیکھتے تھے ان کے دوپٹے کے ساتھ گرہ لگی ہوتی تھی۔ وہ گرہ انہوں نے کیوں لگائی ہوتی تھی؟ کہ اس سے ہمیں یاد آئے گا کہ ہم نے کون سا کام کرنا ہے۔ وہ گرہ لگا لیتی تھی، کوئی نے کام ہوتا تھا تو انہیں کہتا ہوتا تھا یاد نہیں رہے گا، تو اپنے دوپٹے کو ایک گرہ لگا لیتی تھی، جب وہ گرہ دیکھتی تھی تو انہیں وہ کام یاد آ جاتے تھا۔ یہ جو وصیت ہے نا، یہ ایک گرہ ہے جو ہمیں اللہ سے ملاقات یاد کراتی ہے، پھر ہماری تیاری تیز ہو جاتی ہے، ہمیں بتاتے ہو ہم نے تو چلے جانا ہے، یہ جو مال ہم جمع کر رہے ہیں یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، ہم تو اس کے چوکی دار ہیں، یہ تو ہمارے وارثوں کا ہے۔ لہٰذا پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں دنیا کی بے ثباتی کا اندازہ ہوتا ہے اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں آخرت کے لیے۔ اور ویسے بھی بر وقت با ہوش و حواس صحت مندی کی حالت میں کیا ہوا کوئی بھی فیصلہ بندے کو فتنوں اور فسادوں سے اولادوں کو بھی بچا لیتا ہے، چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، چاہے وہ وصیت ہو۔ لہٰذا جب ہم ہوش و حواس میں الحمدللہ رب العالمین، تو اس کام کو کرنا بہت بہت فرائض میں شامل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا وہ صدقہ افضل ہے جو تم اس درست صحت کی حالت میں جب کہ تمہیں مال پر ہرس بھی ہے اور ڈر بھی رہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہو جائے گا، میں فقیر ہو جاؤں گا، اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ جب تمہاری سانس حلق میں آ جائے تو کہنے لگے ہو فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا دے دو، حالانکہ اب تو فلانے کا ہو ہی چلا ہے۔ یہ بخاری شریف میں ہے، مرتے وقت کہہ دو فلاں فلاں کو، اب تو ان کا ہو ہی جانا ہے، وہ وارث ہیں۔ آپ ہوش و حواس میں جب مال کا لالچ دل میں ہے، پتہ ہے کہ شیطان کہہ رہے یہ کم ہو جائے گا خرچ کرنے سے، اس وقت آپ خرچ کریں۔ اب وصیت ہے کیا؟ اپنے مال کا 1/3 حصہ مرنے کے بعد ایک کو یا ایک سے زیادہ لوگوں کو بانٹ دینا وصیت ہے۔ یعنی میت کے جتنا مال ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں، 2 حصے تو مال وراثت ہے، شرعی لحاظ سے قرآن و سنت کے مطابق وہ بچوں میں تقسیم ہو جائیں گے، لیکن یہاں کیونکہ شرعی قانون نہیں ہے اس لیے وہ بھی ہمیں لکھنا پڑے گا کہ یہ ہمارے 2 حصے ہمارے بچوں کو، اگر بیٹی ہے تو اس کو 1 حصہ، بیٹا ہے تو اس کو 2 حصے شریعت کے مطابق تقسیم ہوں گے۔ لیکن اپنی زندگی میں اگر آپ اپنے بچوں کو اپنا مال دینا چاہتے ہو تو پھر آپ ایک جیسا بھی دے سکتے ہیں بیٹوں اور بیٹیوں کو، کیونکہ وہ آپ ہبہ کر رہے ہو، وہ آپ کا ہدیہ ہے، آپ اپنی زندگی میں دے رہے ہو، وہ گفٹ ہے۔
وہ آپ برابر دیں گے، اس میں آپ ایک حصہ اور دو حصے والی بات نہیں کریں گے. لیکن مرنے کے بعد جو وصیت میں مال جائے گا وہ یوں سمجھیں کہ 3 حصے آپ مال کے کریں قرآن و سنت کے مطابق، 2 حصے آپ کے بچوں میں، وارثوں میں، بیوی میں استعمال ہوں گے، لیکن تیسرا حصہ آپ اپنے کسی کار خیر کے لیے، تیسرا یا چوتھا حصہ اپنے لیے صدقہ جاریہ میں خرچ کر دیں. میں آگے آپ کو بتاتی ہوں. اب وصیت درست ہونے کی شرط کیا ہے؟ بعض اوقات یہاں لوگ وصیت کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے وہ تو صحیح نہیں ہے جی، بعد میں قانون اسے قبول نہیں کر رہا، عدالت اسے قبول نہیں کر رہی. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ یہاں اگر وصیت نہیں ہوگی تو مال جو ہے بیک ہوم کی طرح اولاد میں خود نہیں تقسیم ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، گورنمنٹ کے پاس اس کی کتنے % وہ چلی جائے گی. لہٰذا اپنی وراثت کی جو وصیت ہے آپ اپنے لائر کے پاس گھر میں لکھ کے، دراز میں پینسل کاپی کو نہیں مانا جائے گا، لکھ کے لائر کے پاس بیٹھ کے اس کے سائن، نوٹری پبلک، سگنیچر، ایک کاپی لائر کے پاس، ایک آپ کے پاس، وہ ہونا چاہیے. اگر یعنی گھروں میں لکھی جاتی ہے وصیت تو اس کا کیا ہے، پاکستان میں وہ کیا ہے، جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں پہ تحریری طور پہ وصیت لکھی جائے گی اور 2 مسلمان اس پہ گواہ ہوں گے. 1/3 جو حصہ ہے وہ آپ اپنے صدقہ جاریہ کے لیے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کہ رکھیں، اس کو رکھیں. مسلمان اپنے مال کا جو حصہ وصیت کرتا ہے نا، اس میں 1/3 یا 1/4 1/4 بھی کیا جا سکتا ہے. میں آپ کو اس کا ایک واقعہ سناتی ہوں. آپ کو یہ چیز بڑی عجیب لگ رہی ہوگی، آپ تو سمجھتے ہیں جتنا مال ہے بس اولاد میں بانٹ کے چلے جانا ہے. نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص سخت بیمار ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کے بارے میں مشورہ طلب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 کی اجازت ہے، 1/3 بھی بہت ہے. یعنی آپ سارا مال لوگوں میں آپ تقسیم نہیں کر سکتے، صرف 1/3. اے سعد، تم اپنے ورثہ کو خوشحال رہنے دو، یہ تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ انہیں تنگ دست چھوڑو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں. اے سعد، اللہ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں دو. یعنی بعض لوگ پورے کا پورا مال مسجد کو دے گے، کسی ویلفیئر ٹرسٹ کو دے گے، قبرستان کو، ایسا نہیں. 1/3 یا 1/4، کیونکہ جب آپ نے 1/3 کی وصیت فرمائی تھی نا، 1/3 کی حضرت سعد بن ابی وقاص کو، تو آپ نے ساتھ کیا فرمایا تھا، 1/3 بھی بہت ہے. ٹھیک ہے نا. اس پر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ مجھے یہ پسند ہے کہ لوگ تہائی کی بجائے 1/4 وصیت کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 کو زیادہ قرار دیا ہے. دیکھیں، والدین، قریبی رشتہ دار جو پہلے سے ہی وراثت کے حقدار ہیں شرعن، انہیں اسے 1/3 سے حصہ نہیں دیا جائے گا، انہیں 1/3 کے علاوہ بانٹا جائے گا. اگر اسلامی حکومت ہے، یہاں سارا کچھ آپ نے تحریری طور پہ اپنی وراثت میں لکھنا ہے، اپنی ول میں لکھنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا، لہٰذا کسی وارث کے حق میں اب وصیت جائز نہیں ہے. یعنی قرآن میں جو اصول بیان کیے گئے ہیں اس کے مطابق بچوں میں، رشتہ داروں میں جائیداد تقسیم ہو جائے گی. لیکن یہ کیونکہ ملک ایسا ہے یہاں ہمیں ہر چیز لکھنی ہے، اور یہ مال وصیت عزیزوں رشتہ داروں کو فائدہ دیتا ہے. جو وراثت میں تو حصہ دار نہیں، آپ کے بھانجے بھتیجے وہ تو نہیں ہے نا، لیکن وہ مالی طور پہ محتاج ہیں، ان کی مدد ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے اپنی مرضی سے کہا ہے کہ میرے فلاں بھانجے کو، فلاں بھتیجے کو اس کا روزگار نہیں ہے، صدقہ جاریہ بن جاتا ہے میت کے لیے. جو ہم ساری جائیداد اپنے بچوں کو دے جاتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس کا 1/3 یا 1/4 بڑا کلیجہ چاہیے خرچ کرنے کے لیے ماں باپ کی طرف سے؟ ماں باپ اپنی زندگی میں خود نہیں خرچ کر سکے، اپنے لیے ان کا ظرف نہیں بنا، تو بچے کیوں کریں گے؟ ٹھیک ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ میت کے لیے کوئی سہولت ہو جائے کہ وہ مال جو اپنے کسی غریب رشتہ دار، وہ 1/4 یا 1/3 جو اب کسی فلاحی ادارے، کسی ویلفیئر ٹرسٹ، کسی مسجد، کہیں وقف کر جائیں گے، وہ میت کو آگے سہولت دے گا. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل وراثت کو ان کے حصے دے دو، پھر جو بال بچ رہے اس ناطہ دار مرد کے لیے ہے
جو میت کا قریبی رشتہ دار ہے، پھر اس سے آگے یعنی فرسٹ کزن، سیکنڈ کزن، تھرڈ کزن، اس طرح پھر سب میں تقسیم کریں. یعنی قانون وراثت جو صورت نساء میں ہے اس کے مطابق وارثوں میں تقسیم کیا جائے. لیکن جو اگلے رشتہ دار ہیں، کزنز، بھانجے، بتیجے، وہ تو وراثت میں حصے دار نہیں ہے نا. تو جو آپ 1/3 یا 1/4 مال ہوگا وہ ان کے لیے آپ وصیت کریں گے. اب کچھ وصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل قبول نہیں ہوتی شرعی اعتبار سے، وہ بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے. ایسی وصیت جو شرعی احکام سے ٹکراتی ہو، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. ایسی وصیت جس میں کسی حقدار کی حق تلفی ہوتی ہو، یعنی کوئی جائز وارث ہے اور کہا جائے کہ میں اسے محروم کرتا ہوں، تو اسے بھی ضرر رساں تکلیف دینے والی وصیت کہتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. حرام اور غیر دینی کاموں یا بدعت کے کاموں پہ خرچ کرنے کے لیے کوئی بندہ وصیت کر جاتا ہے کہ بھائی اس سے وہ خدا نخواستہ کوئی کلب چلے گا، اللہ نہ کرے کچھ ایسی چیز، تو وہ غیر دینی کام ہے، اس کو معطل کر دیا جائے گا. یا موت کی مدہوشی یا سختی کی حالت میں وصیت، نصیحت، یا بندہ مخبوط الحواس ہو گیا ہے اور اس نے کوئی وصیت کر دی ہے جس پہ ورثہ کو اطمینان نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس نے اپنے حواسوں میں نہیں کی، تو پھر وہ کسی معتبر عالم دین کے پاس لے کے جائیں گے، اس سے اس کا شرعی حکم معلوم کریں گے. اب وصیت کی قسمیں کتنی ہیں؟ ایک تو وصیت ہے برائے مال اور اسباب، جو آپ کی منقولہ غیر منقولہ جائیداد ہے. دوسری ہے حقوق اور واجبات کے بارے میں، آپ کے ذمے جو چیزیں رہتی ہیں اور آپ وصیت کر رہے ہیں کہ یہ میری ادا کر دیں میرے مرنے کے بعد. ایک وصیت تیسری ہے تزکیہ اور نصیحت کے بارے میں. پہلی میں آپ کو بتاتی ہوں. مال و اسباب کیا ہے؟ یعنی کسی کے پاس زیور، کرنسی، بینک اکاؤنٹ، سرٹیفکیٹ، کوئی غیر منقولہ جائیداد ترکہ ہے، تو اس میں سے بندہ کہتا ہے کہ یہ میرے وارثوں میں جس طرح کے شرعی حکم ہے، آپ یہاں رہتے ہیں تو آپ اس کو لکھیں گے اتنے % میری بیٹی کو، اتنا میرے بیٹے کو دیا جائے. باقی جو غیر وارثوں یعنی میرے رشتہ دار ہیں، میری فلاں بتیجی ہے، اس کے مالی حالات تنگ ہیں، میں اس کو اتنا 1000 دیتی ہوں. میرے فلاں دوست ہیں، میرے استاد ہیں، میرے کچھ بھی، میرے شیخ ہیں، امت مسلمان کے کار خیر میں فلاں جگہ فی سبیل اللہ کاموں پہ اتنے کنویں کھدوا دیے جائیں. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو پانی کا صدقہ ہے وہ بہترین صدقہ ہے میت کے لیے، کیونکہ جو کنواں، نلکا، موٹر آپ کہیں لگوائیں گے زمین کی کھدائی کرا کے، وہ جو پانی نکلتا رہے گا اگلے 100 سال تک، اس سے بندے بھی پئیں گے، پرندے بھی پئیں گے، چرندے بھی پئیں گے، جانور بھی پئیں گے، جن بھی پئیں گے، مخلوق زمین سیراب ہوگی، گھاس اگے گی، جانور کھائیں گے، فصلیں سبزیاں اگے گی، انسان کھائیں گے، ان کا وجود صحت مند ہوگا، نشو و نما پائے گا، وہ ذکر کریں گے. تو یہ ایک لامتناہی صدقہ جاری ہے جو پانی کا ہے. تو یہ آپ ایسی کوئی وصیت کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میرے لیے پانی کا فی سبیل اللہ کے ایسے کاموں کا صدقہ جاریہ کیا، وصیت کر جاتے ہیں. تو یہ آپ کی کیا وصیت ہے؟ برائے مال و اسباب. دوسری ہے حقوق اور واجبات، یعنی آپ کے حقوق اور واجبات کی وصیت. وہ کون سی وصیت ہے حقوق اور واجبات کی؟ وہ یہ ہے کہ قریب المرگ 1/3 وصیت اس لیے کرے کہ اس کے تمام ادھار لٹا دیے جائیں. وہ ادھار کون سے ہیں؟ میں نے کسی سے کوئی لون لیا، کوئی قرض لیا، میرے اوپر کوئی اوسیپ ہے، گورنمنٹ سے میں نے کوئی، ہمارے ہاں یہ رواج ختم ہو چکا ہے. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ہم نے اوسیپ لیا یا گورنمنٹ کا کوئی بینک سے ہم نے لون لیا ہوا، بندہ مر گیا، وہ ختم ہو گیا، آخرت میں پوچھ ہونی ہے. گورنمنٹ سے مال بھی لیا ہوا تو پوچھ ہونی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اسے بری ذمہ ہو گئے ہیں. وہ مرنے والے کے وراثت میں سے ادا کرنا ہے. یا میں جو روزے نہیں رکھ سکی ان کا اتنا فدیہ دے دیا جائے میری اس 1/3 میں سے. میں زکوٰۃ نہیں دے سکی اس سال کی یا پچھلے سال کی، اتنی بنتی ہے وہ دے دی جائے. میں نے حج کی نیت کی تھی لیکن موت نے مجھے مہلت نہیں دی، میری طرف سے حج بدل کیا جائے. اور یا کوئی نظر مانی تھی، نیاز مانی تھی، پوری نہیں کر سکی، وہ کر دی جائے. یا کوئی مرد اپنی بیوی کا حق مہر کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکا اور وصیت کرے کہ میرے مال میں سے اس کا حق مہر ادا کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ کون سی میں نے آپ کو وصیت بتائی ہے؟ وصیت کی 3 قسمیں نا، پہلی مال و اسباب، دوسری حقوق اور واجبات کی جو ذمے ہمارے چیزیں تھی، تیسری ہے وصیت برائے نصیحت و تزکیہ. وصیت مال کے علاوہ ہدایات بھی ہوتی ہیں.
قریب المرگ جو اپنے بچوں کو، اپنے متعلقین کو کرتا ہے، مثلا یہ کہ بھئی میری نابالغ اولاد ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کے چھوڑے ہوئے علم، جیسے میری لائبریری ہے، میری کتابیں ہیں، یا کوئی میرا میڈیکل سٹور ہے، میں حکیم ہوں، میری کوئی نسخے ہیں، میں اپنے فلاں ادارے کے لیے اس کو وقف کرتی ہوں، میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، وہ ان کو لوٹا دی جائیں اور میرے دینی کام کو آگے چلایا جائے، حقوق العباد کی میرے بچوں پابندی کرنا، دین کا کام کرنا، تبلیغ کا کام کرنا، حلال اور حرام کا خیال رکھنا، قرابت داروں کا خیال رکھنا، صلہ رحمی کرنا، فلاں میری پھوپھی جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے ان کو میں سپورٹ کرتی تھی، آپ ان کو سپورٹ کرنا، آنے والے نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ کی نیت سے کوئی ایسی نصیحت کرنا جس میں تزکیہ ہو، ٹھیک ہے نا. اس قسم کی نصیحت آموز وصیت جو ہے نا، وہ ترکے والی وصیت کے برعکس زیادہ ضروری ہے. اور یہ وارثوں کے لیے بھی ہوتی ہے اور غیر وارثوں کے لیے بھی. جیسے میں مرتے وقت اپنی کچھ سٹوڈنٹس کے لیے وصیت کر جاتی ہوں کہ بھائی فلاں میری بچی سے کہنا کہ میرا یہ جو کام ہے یہ جاری رکھے، اور وہ جو فلاں میری آڈیوز ہیں وہ بعد میں بھی اپلوڈ کر دی رہیں، جو ابھی لوڈ نہیں ہوئی میں انہیں یہ وصیت کر جاؤں. ایسی وصیت میں اس بات کا خیال رکھیں کہ صرف آپ کا ذاتی مفاد اس میں نہ ہو، اس میں امت کی فلاح ہو، آپ کی نسل کی فلاح ہو. جیسے بعض لوگ وصیت کر دیتے ہیں میرے بچوں، میرے ثواب کے لیے رمضان میں خوب خوب صدقے کرنا، خیرات کرنا، عید الاضحیٰ پہ قربانیاں کرنا، میری قبر پہ آنا. دیکھیں یہ تو ذاتی ہے، اگر آپ نے اپنے والدین کو ایسا کرتے دیکھا تو آپ بھی ایسا کریں گے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے اپنے بچوں کی زندگی اسلامی سانچے میں ڈھالی ہوئی ہے تو لاشعوری اور لازمی طور پہ وہ آپ کے نقش قدم پہ چلیں گے، ٹھیک ہے. لہٰذا آپ ایسی وصیت کریں جس میں مخلوق کا فائدہ ہو، امت کا فائدہ ہو، تو آپ کی قبریں، میری قبریں خود ہی روشن ہوں گی انشاءاللہ. اور خصوصاً یہاں رہنے والے لوگوں نے ضرور ضرور اپنی وصیت کا بندوبست کرنا ہے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، نہ کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے. یعنی وارث اور مورث دونوں کو مسلمان ہونا چاہیے. اگر یہاں ہم وصیت نہیں کریں گے تو نان مسلم گورنمنٹ فنڈ میں ہماری ساری جو جمع پونجیاں چلی جائے گی، تو یہ اسلامی اصول کے بھی خلاف ہے. ایسی وصیت جو وارثوں کی دینی اصلاح کے لیے ہو وہ بہترین وصیت ہے. نبیوں کی وراثت پیغام حق ہے نا، اور قیامت تک ہمیں نسلوں میں منتقل کرنا ہے. اور قرآن میں آپ دیکھیں سورۃ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ آیت ہے نا 132 کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا فرمان بردار ہو جاؤ تو انہوں نے کہا میں رب العالمین کی فرمان برداری کی. اور اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی کہ اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی دین کو پسند فرمایا ہے، تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو. کلمے کی وصیت، کلمہ نہ چھوڑنا، غیر کلمہ لڑکیوں سے لڑکوں سے نکاح نہیں کرنا، نسل کی حفاظت کے لیے. پھر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی سورۃ لقمان کی آیت نمبر 13 میں ہے، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے. یہ وصیتیں ہیں، ہم سمجھتے صرف ڈالروں کی وصیتیں کرنی ہیں. پھر سورۃ لقمان میں یہ ہے، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یعنی دین کی دعوت دینا، اور جو بھی تمہیں تکلیف پہنچے اس پہ صبر کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت وراثت میں چھوڑی ہے. اور کیا فرمایا ہے؟ موطا امام مالک میں ہے، اے لوگو میں تم میں 2 چیزوں کو چھوڑ چلا ہوں، اگر اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسری میری سنت. دیکھا نا، قیامت تک. حضرت عبداللہ بن اوفی سے دریافت کیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت فرمائی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر ان سے پوچھا گیا کہ لوگوں پر وصیت کیسے فرض ہوئی ہے، یا ان کی وصیت کا حکم ان کو کیسے دیا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی تھی کہ میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اور قرآن میں وصیت کا حکم ہے. جب اللہ، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ کہاں سنت ہے، نبی نے تو کوئی وصیت نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان قرآن اور سنت کو چھوڑا ہے، تو قرآن میں یہ حکم ہے کہ وصیت کریں. تو جب قرآن چھوڑا ہے تو یہ قرآن پہ عمل کرنا ہے کہ ہم بھی وصیت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی حیات مبارکہ میں نہ کبھی مال اسباب جمع کیا جو قابل وصیت اور وراثت بنتا.
اور منصب رسالت کی جتنی بھی ذمہ داریاں اور تقاضے ہیں اس پہ ہمیشہ امت کو ہی ترجیح دی. جب کبھی تحفے آتے یا مبال آتا فوراً تقسیم فرما دیتے. اور آپ کے اہل خانہ بھی ہمیشہ قناعت توکل اللہ پہ تھے. کئی مہینے تو چولہا نہیں جلتا تھا در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ہمارے گھر میں چولہا بجھتا نہیں ہے. عمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، حضرت ام المومنین حضرت بی بی سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں حضرت عمر بن حارث. وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا، نہ دینار، نہ لونڈی، نہ غلام، نہ کوئی اور چیز، صرف ایک سفید خچر، چاند ہتھیار، کچھ زمین تھی جسے آپ ویسے ہی وقف کر چکے تھے. سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو بھی چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اپنے بچوں کو یہ وصیت لکھ کے چھوڑ سکتے ہیں. مثال دے رہی ہوں آپ کو کہ میری وفات پہ واویلا نہ کرنا، چہرہ سینہ نہ پیٹنا، بال نہ نوچنا، کپڑے نہ پاڑنا، حیا باختہ نہ ہونا، کوئی خلاف سنت بات اپنے منہ سے نہ نکالنا، میرا غسل، کفن، جنازہ، نماز جنازہ قرآن و سنت کے مطابق کرنا. یہ ہم وصیت کر سکتے ہیں کہ ہماری فلاں بہن ہمیں غسل دے، میں نے لائے فلاں قبر میں ہمارا بچہ اتارے، فلاں بیٹا ہمارا جنازہ پڑھے. یہ وصیت ہے. میری قبر کو سادہ رکھنا، کچا رکھنا، اس پہ سنگے مار مار کے بنگلے نہ بنانا، کیونکہ یہ سارا غیر اسلامی ہے. اور لمبے سوگ نہ کرنا میرے 40ویں اور سال کے ختم نہ دلانا، کوئی تعزیتی جلسے منعقد نہ کرنا، ہر طرح کی بدعت سے اجتناب کرنا. اور میرا جو ورثہ ہے، ترکہ ہے، اس میں سے جو بھی میں نے وصیت کی ہے 1/3 جو میرا ہے یا 1/4 اس میں سے ایسا نہ کرنا کہ کسی میوزیم پہ اور کسی آرٹ گیلری پہ جو غیر اسلامی کو جہاں پہ بت میوزیم بنائے جائیں اس میں نہ دینا، بلکہ اسلامک ٹرسٹ پہ فلاں فلاں جگہ پہ خرچ کرنا. حضرت صحابی رسول سیدنا حذیفہ بن یمان کی وصیت بڑی حیرت انگیز تھی. وہ فرماتے ہیں جب میں وفات پا جاؤں تو کسی کو اطلاع نہ دینا، ممکن ہے یہ نئی میں شمار ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی سے منع فرمایا ہے، اور یہ بات میں نے خود سنی ہے. یہ سنن ترمذی میں ہے. نئی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کسی کی وفات پہ بہت تشہیر کرنا، اخباروں میں، ٹی وی میں، یعنی شہرت ہو جائے کہ وہ فلاں ابن فلاں فلاں استاذہ فوت ہو گئی ہیں، اتنا رولا ڈالنا کہ شہرت ہو جائے. تو اس سے منع فرمایا گیا ہے. یعنی جو شخص نیک عمل کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، جو برے کرتا ہے اسی کو نقصان پہنچتا ہے. اور ہم سب کو اپنے ہی رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، لہٰذا وصیت پہ ہم نے توجہ دینی ہے. اگلی دفعہ بھی ہم انشاءاللہ اسی روانگی کی کچھ بات کریں گے اگر زندگی رہی تو. اللہ کریم آپ سب کی حاضری کو لگائے، آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور راضی ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا حنان یا منان، یا کریم، یا رحیم، یا غفور. اے میرے کریم مالک، تیرے بڑے ہی خوبصورت نام ہیں، تیرے بڑے ہی خوبصورت نام ہیں. اللہ کریم، تجھے اپنے نام بڑے پسند ہیں، وہ تیرے صفاتی بھی ہیں، تیرے ذاتی بھی ہیں. اللہ کریم، ہم تو جاہل مطلق ہیں، وہی جانتے ہیں جو تجھ سے تیرے ذریعے ہم تک واہ اور منکشف ہوا ہے. اللہ کریم، جو نام ہمیں پتہ ہے ہم انہی کے ذریعے تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کے بیٹھنے کو اپنی رحمت خاصہ سے قبول فرمائیں. اللہ کریم، ہم میں سے جو تنگ دست ہیں ان کے لیے چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھولیں، طاہر طیب جسمانی روحانی رزق ان پہ واہ کر دیں. اللہ کریم جو روحانی طور پہ کمزور ہیں، میرے کریم مالک اپنی خاص و خاص عرش کے خزانوں میں سے ان پہ روحانیت، حکمت، علم اور حلم واہ کر دیں، انہیں باعمل بنا دیں. اللہ کریم، جو بے رشتہ بچے ہیں اللہ کریم ان کے لیے نیک صالح خوبصورت خوبصیرت بہترین خاندان اللہ کریم اور ان تک پہنچنا آسان بنائیں، اور اللہ کریم مسنون شادیوں کی توفیق دیں. اللہ کریم، جو گودیں خالی ہیں انہیں ہرا بھرا شاد آباد کر دیں. اللہ کریم، کسی کو محروم نہ رکھیں. اللہ کریم، جو جاہل مطلق ہیں اللہ کریم ان پہ اپنے علم فضل کو واہ کریں، اپنے علم میں سے علم اور اپنے حلم میں سے حلم. اللہ کریم، خاتمہ بالخیر. اللہ کریم، آپ آخری وقت
باوضو ہوں اللہ کریم، تلاوت کلام پاک میں ہوں، روزے سے ہوں، سجدے میں ہوں، تیری ذات، تیرے فکر، تیرے ذکر میں مشغول ہوں۔ اللہ کریم جب تیرا بلاوا آئے تو ہم بہترین لبیک کہنے والوں میں سے ہوں۔ اس دنیا کو بھی حسنہ اور بہترین بنائیں، اور آخرت کو بھی حسنہ اور بہترین بنائیں۔ اللہ کریم ہمیں بہترین وصیتیں کرنے والا، اللہ کریم ہمارے مال کو ہمارے وارثوں کے لیے برکت والا بنائیں، اور ہماری وصیتوں کو قابل عمل بنائیں، اور اللہ کریم ہر سنت کام کی ہمیں توفیق دے، اور اس کی ترویج کی بھی توفیق دے۔ اللہ کریم ہماری نسلوں میں سے امت کے سچے سچے دائی پیدا فرمائیں، جو امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے۔ اللہ کریم جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرمائیں۔ اللہ کریم صحت اس لیے مانگتے ہیں کہ تیرے دین کے کام کر سکیں، تیرے لیے لمبے قیام سجدے کر سکیں۔ اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کو اپنے معاملات میں راضی رکھیں، ہمارے بچوں کو متقین کی امامت اور ہدایت عطا فرمائیں۔ اللہ کریم معذوریوں سے، مجبوریوں سے، کمزوریوں سے اور لاغریوں سے، بے بس ہو جانے سے بچا لیں۔ اللہ کریم علتوں ذلتوں اور قلتوں نشوں سے، بری صحبتوں سے اولادوں کو بچائیں۔ اللہ کریم بن مانگے وہ ساری خیر عطا فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہیں، ان سارے شرور سے پناہ عطا فرمائیں۔